ایک نوجوان کی شادی ہوئی۔ اس کی بیوی سے بہت پیار تھا اور بیوی کی طبیعت کمزور تھی۔ وہ اس نوجوان کے ماں باپ کی خدمت کو بہت سمجھتی تھی۔ کچھ عرصے کے بعد اس نے دیکھا کہ شوہر تو مجھ سے بہت پیار کرتا ہے، تو وہ اپنے شوہر سے ناراض رہنے لگی۔ جوانی تھی، شوہر سے برداشت نہ ہوا۔ اس نے پوچھا، کیا بات ہے؟ کہنے لگی، میں تمہارے ساتھ ٹھیک رہوں گی جب تم یہاں سے مجھے میرے گھر واپس لے جاؤ گے، اور میرے ساتھ وہیں پر تم بھی رہو۔ میں آپ کے ساتھ تو خوش ہوں، ان بوڑھوں کی خدمت کرنا پڑتی ہے، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ اب وہ نوجوان ایسا تھا کہ اس نے بیوی کی بات کو مان لیا۔ بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کر آخرکار دوسرے شہر میں جا کر گھر لے لیا۔ ماں باپ بہت سمجھایا کہ بیٹا تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں، مگر بچے کے کان میں جوں بھی نہ رینگی۔ وہ اپنی بیوی کے ساتھ دوسرے شہر میں عیش و آرام کے ساتھ زندگی گزارتا رہا۔ آخرکار اس کو سعودی عرب جانے کا موقع مل گیا۔ نوکری اچھی تھی، یہ وہاں چلا گیا۔ پیسے زیادہ آ گئے، بیوی کو شاندار مکان بنا کر دے دیا، سارا خرچہ بیوی کے لیے بھیجا۔ اپنے ماں باپ سے اس نے کوئی رابطہ نہ رکھا۔ بیوی کہتی تھی کہ اگر ان سے رابطہ کرو گے تو میں رابطہ توڑ لوں گی۔ محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے یہ کرتوت کی، اپنے بوڑھے ماں باپ کو اس نے نظر انداز کر دیا۔ اسی طرح کئی سال گزر گئے۔ ایک بار وہ طواف کر رہا تھا، ایک بزرگ بھی طواف کر رہے تھے۔ طواف کے بعد ان بزرگوں کے پاس آیا، کہنے لگا، میں جب سے یہاں آیا ہوں 12 سال میں نے 12 حج کیے، سینکڑوں عمرے کیے، لیکن میرے دل پر کوئی تالا لگا ہوا ہے، میرے دل پر اندھیری چھائی ہوئی ہے، نہ عبادت کو جی چاہتا ہے نہ کسی اور کام کو، معلوم نہیں میں کیوں ایسا ہوں۔ ان بزرگوں نے پوچھا کہ تم نے کسی کا دل دکھایا تو نہیں؟ جب اس کی ماں باپ کی یاد آئی، کہنے لگا، ہاں، میں بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کر یہاں آیا ہوں، اور میں سمجھا کہ میرے حج و عمرہ سے وہ سارا گناہ دھل جائے گا۔ انہوں نے فرمایا کہ ایسا کرنے کی ضرورت نہیں، جاؤ اور اپنے ماں باپ سے پہلے معافی مانگو۔ چنانچہ ٹکٹ بنوا کر وہ اپنے ملک واپس آیا، اپنے ماں باپ کے گاؤں میں گیا۔ 12 سال گزر چکے تھے، کچھ پتہ نہیں تھا کہ اس کے ماں باپ کے ساتھ کیا گزری۔ اس بستی کے کنارے پر ایک آدمی ملا، اس نے روتے روتے ماں باپ کے بارے میں پوچھا۔ اس نے اس کو نہ پہچانا اور یہ بتایا کہ ان کا ایک جوان بیٹا تھا جو ان کو چھوڑ کر بیوی کے لیے چلا گیا۔ وہ پتا بیوی بوڑھے تھے، بہت تنگی کی زندگی انہوں نے گزاری۔ آخرکار ایک وقت آیا کہ شوہر بھی فوت ہو گیا۔ اب بیچاری ماں گھر میں اکیلی رہ گئی۔ پڑوسیوں نے ترس کھایا تو انہوں نے روٹی بھیجنی شروع کی، نہ بھیجی تو اس نے اللہ کا شکر ادا کر لیا، صبر کر لیا، پھر اس عورت کو فالج ہو گیا۔ اب سنا ہے کہ چند دن سے اس کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی ہے، بڑھاپے کی وجہ سے اندھی ہو چکی ہے، فالج کا شکار ہے، لیکن پتہ نہیں کوئی بات ہے کہ اکثر دعائیں مانگتی رہتی ہے اور کسی کو یاد کرتی رہتی ہے۔ یہ اپنے گھر میں گیا، دروازہ کھول کر دیکھا، ماں بستر پر لیٹی ہوئی تھی، ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکی تھی۔ سوچ رہا تھا کہ میں نے ماں کو اتنا ستایا، یہ مجھ سے کہے گی، دفع ہو جاؤ، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کر سکتی۔ لیکن جب اس کے پاؤں کی آہٹ ماں نے سنی تو پوچھنے لگی، کون ہے؟ اس نے بتایا کہ آپ کا بیٹا ہوں۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بیٹا، تو نے بہت انتظار کروایا، میں اس گھر میں اکیلی مسافروں کی ماری لیٹی ہوئی ہوں، دل کی آخری تمنا تھی کہ تو
آ جاتے، تمہاری شکل نہیں دیکھ سکتی، تمہاری آواز تو سن سکتی ہوں۔ بیٹے تمہارا چہرہ کہاں ہے؟ مجھے ہاتھ لگانے دو بیٹے، جب یہ آنسو میرے سینے سے لگا جاؤ۔ یہ ماں کی محبت ہوتی ہے بیٹے، دکھ برداشت کرنے کے باوجود بھی وہ صرف بیٹے کے گھر آنے سے خوش ہو جاتی ہے، تو جس طرح ماں اپنے بیٹے کے گھر آ جانے پر خوش ہو جاتی ہے، سب کچھ معاف کر دیتی ہے، اسی طرح پروردگار عالم بھی اپنے بندے کے اپنے در پر آ جانے سے خوش ہو جاتا ہے اور بندے کو گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔